أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین مکرمین سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس مقام دتے یہودیاں دا اللہ تذکرہ فرمایا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اوصاف ہم تورات دے اندر انہوں نے نہ چھپایا، صحیح طور دے ظاہر نہ فرمایا، حق بیان نہ فرمایا. اس قسم دی پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے، ایک پیج پیچھے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور اس کو پیچھے بھی ایک پیج گزرے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. میں یہودیاں دی عادت ہے حق نو چھپاونا، حق دے تے پردے پاونا جان بوجھ کے، حالانکہ انہوں نے پتہ ہی کہ این سمجھتے سن. جس طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سن اپنی اولاد دے اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اس حق مسئلے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف تورات دے اندر جو بیان فرمائے دے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو حق نو چھپاندے پے نے، اگر حق بیان کرن، مثلا نظر دا مسئلہ، نیاز دا مسئلہ جو پیچھے گزر چکے، نظر، نیاز، منت، منوتی، یہ سب عبادت ہے تو صرف و صرف اللہ دے نام دی. اگر وہ آکھن تو وقت انہاں دی دکاناں بند ہوندیاں نے، انہاں نو کوئی مولوی اور پیرے نو کسے نے کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دیونا، نظراں، نیازاں، منتاں، منوتیاں جو منجیاں انہاں دے مال یہودیاں دے علماء دے ختم ہوندے. اس میں اللہ فرمایا میرا پیغمبر اگر یہ حق نو بیان کر دیں، پتہ تو ہے انہوں نے لیکن جان بوجھ کے چھپان دیں، حق بیان کرن تو انہوں نے پتہ ہے کہ سارے نظرانے شکرانے ختم ہو جاؤں نے، اور لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیون لگ جاؤں، سانج نہ چھوڑ دیونا ہے. یہی خطرہ ہوتا ہے ہر مولوی نو، ہر پیر نو، کہ اگر حق بیان کریے تو اس وقت سارے نال عوام نہیں رامنے، عوام نے چھوڑ دیونا ہے. جان بوجھ کے پتہ بھی ہوتا ہے، یہ پہلے چھپا ہی رکھیا ہے، وقت اس کو بعد حق بیان نہیں کر دے، صرف اس وجہ کو آر کو کہ لوگ اکثر ہوں تو سمجھے اج تک تو بیان نہیں کیتا. حالانکہ قرآن کا یہ مسئلہ ہے اور شریعت کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت کوئی مسئلے کی سمجھ آ جائے تو اس دے اوتے بندہ عمل کرے، پچھلے دے اوتے توبہ طیب ہو جائے. مثلا کوئی زنا کرتا رہا ہے، کوئی چوری کرتا رہا ہے، یا کوئی عقیدہ نظریہ وہ قرآن سنت کے مطابق نہ ہے،
کفر و شرک اور باطل مذہب جو تو چلتا رہا ہے تا اب اس نو اگر پتہ چل گیا حق دا تو باطل نو چھوڑ دے تو حق دے ہوتے چلے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لہرا کے کھلو گئے. کئی باری میں بیان کیتے ہر سال بیان ہوتا ہے، خاص کر ربیع الاول دے مہینے دے اندر وفات النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس دے اندر حضرت عمر فاروق جس وقت تلوار لہرا کے کھلو گئے کہ خبردار کسے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موت آئی ہے، فوت ہو گئے نے، جو رخصت ہو گئے انہیں میں گردن مار دے ساں. اور عشق اور محبت دے اندر، پیار الفت دے اندر اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار تے محبت صحابہ کرام نے. حضرت عمر فاروق جس وقت ابو بکر صدیق آئے انہیں آ کے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں، انک میت وانہم میتون. تو اللہ پہلے آ دیتا ہے کہ میرا پیغمبر تیرے اتنے ہی موت آؤں ہے، تیرے دشمنوں کے اتنے ہی موت آؤں ہے، موت کو کوئی بچنا نہیں ہے. ما محمد الا رسول، ہاں نہیں تو معبود نہیں، تو اللہ دا محبوب ہیں، اللہ دا رسول ہیں. اس واسطے اللہ دے رسول دے اتنے بہت آئی ہے، یہ کوئی انہوں دی شان دے اندر گستاخی نہیں ہے. لوگ اگر دیکھو جی گستاخ نے کہ پیغمبر دے بارے دے آدھے انہوں موت آ گئی. اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، ابو بکر صدیق نے یہی آیتاں بیان فرمایا. ور بخاری شریف دے اندر خطبہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ ہاں اتنا کیوں تو سمجھتے پے ہو، کیا معبود فوت ہو گیا ہے؟ رسول اللہ دے پیغمبر دا جو زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے نے. اس واسطے جو دی بات کرتا ہے وہ تو گھبراوے، انہیں دا جو ہے معبود فوت ہو گیا ہے. لیکن جو اللہ دی بات کرتے ہیں وہ تو معبود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. ایک کیس پیش کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وقت لوگوں نے سارے چھوڑ دیتا حضرت عمر نو، چھوڑ کے اس وقت ابو بکر صدیق دے قدمے دے اندر آ گئے. جس وقت انہاں یہ خطبہ دیتا ہے، آیتاں تلاوت کیتیاں ممبر رسول دے اوتے مسجد نبی دے اندر، سارے صحابہ کرام نے چھوڑ کے حضرت عمر نو حضرت ابو بکر دے قدمے دے اندر آ گئے. جدوں یہ خطبہ دیتا تے آیتاں پڑھیاں اس وقت حضرت عمر دے ہاتھ دے تلوار ڈگ گئی اور تلے سڑ دیتی، آکھن لگے میرے ایمان نو تے ابو بکر صدیق بچا لیا ہے. اس واسطے شکر ہے اس ذات دا جس میرے ایمان نو بچایا. اس واسطے بھولیا ہویا آیتاں تے میں نے یاد دلا دیتی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت کسی جو ہے آ جائے تذکرہ، پتہ چل جائے حق دا، تو اس وقت ہوش کے اندر بندہ آ جائے تو اس سے عمل کرے. وقت کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن دے پہنے نہیں. کسی 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک اس قبر دے اندر دفن نہیں کیتا گیا. 3 دن تک اتنے زمین دے اتنے رہ گیا. کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے اندر روح موجود ہے. ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روندے پہنے، رشتہ دار سارے روندے پہنے. تو اس وقت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوندے فرما دینا کہ رو نہیں میں جے زندہ، لیکن اس حالت کے اندر رہ گئے صحابہ کرام بھی. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور کئی لوگ عام بتنے نے کہہ عام نہیں آتے، اس وقت خاص کرنے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات نو منتے ہیں کہ اسے قبر دے اندر زندہ نے. حالانکہ یہ نہیں مسئلہ نہیں. وہ پھر آکن تھا ابو جہل دی بھی منتے ہیں زندگی، فلان دی منتے ہیں جو دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. تو لوگ اس وقت انہوں نے آخنا ہے تو صحیح کیا پیا دے ہو. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاص کر تذکرہ فرمایا، کیونکہ محبت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہونی بھی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت مسلمان نو. تو اس وقت دھوکھا دین واسطے اس آدھن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات دے قائل ہیں مندے ہیں. حالانکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، عام برتے دے قائل ہیں. اور اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ صدیقہ نے یہ آیت تلاوت کی تھی، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. ہاں جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے انہیں شور و پکار کرو تو شور و پکار سن دے نہیں ہے. کیوں؟ وہم عن دعائہم غافلون. اور تو شور و پکار کو غافل انہوں کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں جدی روح نکل گئی تا قیامت تک جسم اپنے مقام دوتے، روح اپنے مقام دوتے ہے. اور دن قیامت دے اللہ روح نو انہاں جسمہ دے نال ملاونا ہے. جس طرح فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جدو قیامت برپا ہونی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس وقت اللہ انہاں روحاں نو ملاونا ہے جسمہ دے نال. یہ آج کل پہلے ملے ہی بیٹھے نے. لیکن اللہ دے پاک قرآن نے بیان فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا،
واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. فرمایا جس وقت بندہ مردا ہے اس وقت وہ دی روح اللہ کر لیندا ہے, وہ روح کر لیندا ہے. وہ کیونکہ ایسا مشہور ہے جس طرح کہ نیندر جو ہے موت دی بہن ہے, وہ دی روح بھی اللہ قبض کردا ہے لیکن مکمل طور دے اوتے نہیں, کیونکہ خواب بھی ویکھدا پیا ہوندا ہے اور اس دے اندر وہ دی سانس بھی آوندا جاندا پیا ہوندا, چلدا پیا ہوندا ہے, ہوا بھی خارج کردا پیا ہوندا ہے, سب کچھ ہوندا, خراٹے بھی دیندا پیا ہوندا ہے, لیکن اس وقت وہ مکمل طور روح دے اندر نہیں ہے. فرمایا وہ دی روح بھی اللہ کر لیندا ہے اور دوسرے دی روح جڑا مر گیا وہ دی روح بھی اللہ کر لیندا ہے. اللہ فرمایا یمسک, جدی میں روح کٹ لینا مکمل طور دے بندہ فوت ہو گیا, یمسک وہ دی روح میں اللہ بند کر لینا, ویرسل الاخری اور دوسرے دی روح میں اللہ چھوڑ دینا جب تک وہ دی زندگی دنیا دے اندر ہے, جب تک مکمل ہے الی اجل مسمی, ایک وقت مقررہ تک میں وہ زندگی وہ اندر راون دے روح دے اندر جسم دے اندر. جس وقت موت آتی ہے وہ تو روح نکل گئی ایک باری, وہ تو دے اندر نہیں آتی. ہاں معجزہ اگر کدی کدی انج ہو جاوے تو اللہ دے پاک پیغمبر دا معجزہ ہے یا ہر وقت دے قانون نہیں, قانون اللہ دا ہے, قدرت اللہ دی ہے کہ لوٹاوے لوٹا سکتا ہے, قانون اللہ دا ہے. جس وقت موت نکل گئی, موت جو ہے بندے ہوتے آ گئی, روح نکل گئی جسم میں جو واپس دن قیامت تک نہیں آ سکتی. تو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا. ہاں مسئلہ کی تو ہے کہ جس وقت مسئلے سمجھ آ جائے, بندہ اگر باطل دے ہوتے ہے تو اس نے چھوڑ دے حق دے ہوتے عمل کرے. تو اس تو تذکرہ کر دیا. اللہ نے فرمایا دیکھو ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاندے نے, جو چھپاندے نے, ما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اتاریا ہے, من الکتابی کتاب دے اندر, کتاب دے اندر احکامات اللہ نے جو نازل فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات اللہ نے بیان فرمائی, اسے تورات دے اندر بیان فرمائی. اے لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں, اس کو چھپا دینے. چاہے آیت تا یہود دے بارے دے اندر نازل ہوئی ہے لیکن قانون تا قیامت تک ہے, جڑا مولوی تے پیر بھی حق نو چھپا سے اللہ دے کاغذاں دے اندر انہیں گناہگار ہے جس طرح کہ یہودی گناہگار سن. حتیٰ کہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ایسا مسئلہ بیان کرن والا حق جڑا حق مسئلہ پتہ ہوئے تو چھپاوے جہنمی ہے, جنتی نہیں ہے. اگے وہ تذکرہ ہوندا پیا ہے. اللہ فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, انہوں نے خرید لیا اس دے نال ثمن قلیلا, تھوڑا مول, تھوڑے پیسے. چاہے دنیا و مافیا جتنا بھی اگر مل جائے, دنیا و مافیا آخرت دے بدلے دے اندر تھوڑا ہے, آخرت دے بدلے دے اندر تھوڑا ہے. جتنا بھی پیسہ سونا چاندی مال دولت ہوئے آخرت دے بدلے دے اندر کوئی شے نہیں ہے. فرمایا انہاں نذرانے نیازاں تحفے اور ہدیے دے پیچھے انہوں نے حق نو چھپا کے او دے پیچھے چل کے یشترون بی ثمنن قلیلا, انہوں نے حق مسئلہ چھپایا, انہیں اپنا سودا کر لیا گھاٹے والا, نقصان والا. حالانکہ انج کرنا پیسے مال دولت دنیا نو ویکھنا, انہوں نے حق نو ویکھنا ہے. فرمایا اولئک ما یاکلون, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہی لوگ نے نہیں کھاندے فی بطونہم اپنے پیٹیں دے اندر الا النار مگر آگ. فرمایا اپنے پیٹ دے اندر جو ہے آگ پہ پلاندے نے, آپ پہ کھاندے نے. جس طرح دوسرے مقام تے آیا ہے جڑا بندہ کسی یتیم دا حق کھاندا ہے, یتیم دا حق کھاندا ہے تو او دی جا وراثت دے وچوں حق کھاندا ہے, جو انہوں دے نال ظلم زیادتی کرتے او دا مال بٹور لیندا ہے, زمین دی ہڑپ کردا ہے. فرمایا او بھی اپنے پیٹ دے اندر ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. چوتھا پارہ ہے, چوتھے پارے دے اندر اللہ نے بیان فرمایا او لوگ جڑے لوگ ان الذین او لوگ یاکلون اموال الیتامی, جڑے لوگ کھاندے نے یتیمے دا مال, یتیمے دا مال. سورۃ نساء ہے
اور اس کی آیت نمبر 10 ہے، فرمایا اموال الیتاما، یتیم دا مال کھاندن ظلمن، ظلم زیادتی کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس دے کہ کھاندن اپنے پیٹ دے اندر آگ، اپنے پیٹ دے اندر آگ پہ پلاندے نے، ویسلون وسیسلون سعیرا، انہوں نے جہنم دے اندر جو ہے سٹیا جاونا، یسلون سعیرا، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم دے اندر اس انہوں نے داخل کیتا جاونا ہے۔ اس واسطے سبب بننا ہے مال کھاونا جہنم دا، فرمایا کہ اپنے پیٹ پہ بھر دینے، جہنم دے اندر نہ جاونا ہے۔ فرمایا فی بطونہم الا النار، انہیں دی ایک سزا ہے کہ انہیں اپنے جو کوئی کھاندے پہنے مال ان سمجھن کہ ایسا جہنم دے انگارے پہ کھاندے ہیں، جہنم دے انگارے پہ کھاندے ہیں، جہنم دا بل پہ بڑھ دینے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور دن قیامت دے اللہ انہوں دے نال کوئی اللہ نے کلام نہیں کرنی، حالانکہ پوری خلقت ہونی ہے، پوری کائنات ہونی ہے، تمام پیغمبر بھی ہونے نے اور انہوں دی امتیں بھی ہونی نے، اس وقت اللہ ہر کسی نال کلام کرنی ہے، لیکن فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، انہوں دن اللہ دن قیامت دے کلام نہیں کرنی، یعنی رأفت والی، رحمت والی، شفقت والی کلام اللہ نے نہیں کرنی، مہربانی اللہ نے نہیں کرنی، حتیٰ کہ انہیں چوخ چیخو پکار کرنی ہے، انہیں رونا تو اللہ فرماونا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمونا، دفع ہو جاؤ، چکھے ہو جاؤ، اج میں اللہ تورے نال کلام کرنا بھی برداشت نہیں کردا۔ فرمایا ولا یزکیہم، اللہ نے انہوں نے پاک نہیں کرنا، اللہ انہوں نے پاک نہیں کرنا، کیونکہ دنیا دے اندر وہ پاک نہیں ہوئے، حرام کھاندے رہ گئے، پلید غذا کھاندے رہ گئے، پاک غذا دے نزدیک نہیں گئے، لوگوں نے حق ماردے رہ گئے، اس وقت دن قیامت انہوں نے وہ اگ تے جہنم بھی پاک کرنی ہے اور جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہونی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا انہیں واسطے دردناک عذاب ہونا ہے، دردناک عذاب ہونا ہے۔ کیڑے لوگ نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس قسم دی آیتیں دو ترائے باری پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک تاد پارے دیوتے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور دوسری اور آیت گزری ہے پیچھے شروع دے اندر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا محتدین، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہیں خرید لیا ہے گمراہی نو بالہدی، ہدایت دے بدلے، انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی نو ہدایت دے بدلے، حالانکہ نہ ہدایت لمنی آئی لیکن ہدایت پسند نہیں کی تھی، حق مثلاً چھپا کے نہ گمراہی نو پسند کیتا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب نو مغفرت دے بدلے دے اندر بخشش اور مغفرت نہ لمنی ہے، لیکن مغفرت تے بخشش نہ چھاڑ کے اللہ دا عذاب مول لیا ہے، اللہ دا عذاب نہ لے لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ فرمائے کس طرح جہنم دے اوتے صبر کر سن، کس طرح جہنم دے اوتے نہ صبر کرنا ہے، ان دا سودا جو کر کے بیٹھے نے، اللہ دی بخشش تے مہربانی لیندے، اللہ دی مغفرت لیندے، ہدایت نو طلب کر دیں، لیکن اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے، اللہ دے عذاب نو قبول کیتا ہے، حق نو چھپا کے فما اصبرهم علی النار، بڑے کچھ تکڑے نے کہ جہنم نو پسند پہ کر دیں، فما اصبرهم علی النار، کس طرح جہنم دے اوتے نہ صبر کرنا ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس واسطے کہ بے شک اللہ تعالی نزل الکتاب بالحق، اتارے کتاب نو حق دے نال، سچی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، حق اللہ نے نازل فرمایا ہے، اے احکامات بھی سچ، اے ایک ایک حرف بھی سچ، ایک ایک جملہ بھی سچ، اے ہر ایک مسئلہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جڑا بدبختوں دن وہی قرآن دے اندر اختلاف کر دن، قرآن دے مسئلے دے اندر اختلاف کر دن۔ ان الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جنہیں اختلاف کیتا فی الکتاب، اس کتاب دے اندر، لفی شقاق بعید،
دور دی گمراہی دے اندر نے زد دے اندر انشقاق بعید دور دی زد اور اناد دے اندر نے دور دی گمراہی دے اندر ہیں جو قرآن دے اندر اس کتاب دے احکامات دے اندر فیصلے دے اندر مسئلے دے اندر اختلاف کر دیں لیکن جڑا بندہ مسلمان ہے ایماندار ہے مومن بندہ ہے مخلص بندہ ہے موحد بندہ ہے او دا قرآن دی ہر ایک حرف نو زبر نو زیر نو نقطے نو مد نو شد نو ایک ایک جملے تے ایک حرف تے ایک ایک آیت تے پورے قرآن نو حق تے سچ سمجھدا ہے جو اللہ تعالی میں دونوں حق سے